رنجا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بہت زیادہ پھیلاؤ ہے کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے، تو اس صورتحال میں جو 26 مارچ کو مریم نواز شریف صاحبہ کارکنوں کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں کرونا وائرس سے؟ بہت شکریہ حامد صاحب. میرے تو خیال سے یہ سوال نیب سے بھی بنتا ہے کہ کیا آپ اس حالات میں، جب آپ کے اوپر آپ کے پورے جو شفافیت کا عمل ہے اس پہ سوالیہ نشان لگ چکے ہیں، اور پاکستان کی معزز عدالتیں جو ہیں، عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کے کئی فیصلے آ چکے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وکٹمائزیشن کرتی ہے، انتقام کا ایک ادارہ ہے، اور حکومتی جو عہدیداران ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، تو نیب کو اجتناب کرنا چاہیے کہ ان کو نوٹس نہیں بھیجنا چاہیے، خاص طور پہ کرونا کی ویو کے دوران. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تفتیش ہے، اب مجھے اس تفتیش میں کاغذات پروڈیوس کرنے ہیں. اگر میں نے وہ کاغذات اکٹھے کرنے، ظاہر میں سرکاری دفاتر جاؤں گا، وہاں سے میرے لوگ وہ سارے کاغذ اکٹھے کر کے لائیں گے. مجھے سرکاری دفاتر میں سے بھی وہ کاغذ نہیں اویلیبل ہوں گے، کرونا کی وجہ سے وہ دفاتر کے لوگ بھی جو ہوں گے وہ لاک ڈاؤن اور سیمی لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے دفتر نہیں پہنچ رہے ہوں گے. مجھے یہ سارے کاغذ اکٹھے کر کے پھر نیب میں پیش کرنے پڑیں گے. تو کیا نیب کو بھی یہ اس کا چلے ہونا مان چاہیے؟ لیا کہ نیب کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی تو خیال کرنا چاہیے. دیکھیے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن حالات کے مطابق وہ کرتے، دیکھیں کیا ان کو جلدی پڑ گئی. یہ تو دھرنے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا نا، کہ لانگ مارچ ہونے لگی ہے اور سارا کچھ ہو گیا. ایک دم مریم نواز کے کیسز میں کیوں تیزی آ گئی جی؟ تیزی اسی لیے آئی کہ یہاں سے پتہ لگا کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس میں مریم نواز ایک پی ڈی ایم کی تحریک اب کہاں چل رہی ہے؟ دیکھیں ابھی استعفوں کے ایشوز پہ حامد صاحب، استعفوں کے ایشوز کو ایک طرف رکھ کے دھرنے، احتجاج، اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی اور ہمارا اتفاق ہوگا یا ہے بھی. ابھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھوڑی دیر پہلے منصورہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے ووٹ مانگ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا جو سینیٹر ہے وہ نا اپوزیشن لیڈر بنے، پیپلز پارٹی والا بن جائے. دیکھیے ابھی بھی میں کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملا ہوں، کچھ سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو یہ اپوزیشن لیڈر والا مطالبہ ہی نہیں تھا. اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. میں آپ کو بڑے سینئر بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں نہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ہماری طرف سے کوئی ایسی ریزرویشن یا اپریہینشن نہیں گئی کہ یہ نام کیوں غلط کروائے گئے. اچھا چلیں، لیکن نام غلط کروانے والی بھی حامد صاحب پھر ان لوگوں کی غلطی آ جاتی ہے جو پیپلز پارٹی کے فرنٹ لائنرز ہیں. اچھا شفقت محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو رنجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 26 مارچ کو کارکنوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے نیب کے دفتر میں، تو نیب کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو نہ بلائے. یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نیب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ دونوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اس کا مزید پھیلاؤ نہ ہو؟ حامد، یہ ایک واضح مثال ہے، کلاسیکل اگزامپل ہے کہ ان ملکوں میں جہاں پہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے، کہ ایک امیر جو ہے، ایک غریب جو ہے وہ چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک امیر جو ہے یا ایک سیاسی لیڈر ہے وہ اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں. لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے تفتیش کرنے کے لیے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، لاکھ تو خیر ان سے اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کے ہم وہاں آئیں گے اور دھینگا مشتی کریں گے اور پتھراؤ کریں گے اور دھاوا بولیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. تو مطلب ہے کہ کوئی تھوڑی سی کوئی سوچ سمجھ عقل ہونی چاہیے کہ آپ ایک ریاستی ادارے کے اوپر حملہ، لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کس قسم کا آپ وتیرہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں. باقی جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، ان کو کس چیز کی، ان کو کیا پرواہ ہے. وہ لنڈن میں بیٹھ کے جو چے گویرا ہیں وہاں کے پارک لین کے، وہ کہہ رہے ہیں ورکرز کو کہ لڑ جاؤ، بڑھ جاؤ، کرونا کے ہوتے ہوئے بھی جو مرضی کرو، اور وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں. تو یہ تو ایک اگین اندر کلاسیکل اگزامپل کہ غریبوں کو بھیڑ چڑھا دو اور خود جو ہے وہ اپنے مزے کرو. اور یہ جو مطلب ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائز ہی ایک عجیب قسم کی ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ملک کی. اور باقی کرونا کے جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کا تو خیال تھا کہ ایک خاتون آئیں گی، وہ ساتھ وکیل لے کے آئیں گی، بیٹھیں گی، اب ڈسکشن ہوگی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں لشکر کشی کا پروگرام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لشکر کشی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور جس طرح کے باقی لوگ پیش ہوتے ہیں یہ بھی پیش ہوں. ایک قانونی ادارہ ہے، ہم نے تو نہیں بلایا، نیب نے بلایا.
اور اگر اس کو آپ لشکر کشی کر کے مار کٹائی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حالات کو بہتر کر لیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے. راجہ صاحب آپ لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جو لشکر کشی پارلیمنٹ کے اوپر ہوئی تھی، پی ٹی وی پہ ہوئی تھی، وہ لشکر کشی کی یہ کس طرح باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں لشکر کشی نہیں کریں گے آپ. یہ لوگ لشکر کشی کی مثالیں دیتے اچھے نہیں لگتے. انہوں نے کون سے کس ادارے پہ، انہوں نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا سب سے بڑا ادارہ ماضی میں نا آپ اپنی بات کریں. ماضی کی تو سر روایات کس کی ڈالی ہوئی ہیں؟ اچھا یعنی کہ آپ ان کی جو روایات ہیں ان کو فالو کریں گے. پولیس اسٹیشن پہ کس نے حملہ کیا؟ تو آپ بھی حملہ کریں گے نیب پہ؟ سر ہم حملہ نہیں کریں گے. ہمارے لوگ اگر 7,000 یکجہتی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ حملہ تو کوئی نہیں. چلے ٹھیک ہے. آپ شیلنگ نہ کریں. پہلے نیب کی ایک ان کی ایف آئی آر ہو چکی ہے. اس ایف آئی آر میں انہوں نے اپنی ایف آئی آر کی درخواست دی ہے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہاں پہ. چلیں اگر ان کو وہ غیر محفوظ ہیں تو ان کے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا مسئلہ؟ اچھا شہادت عوان صاحب میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا. یہ بتائیں کہ یہ آپ سینیٹر بن گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، تو ابھی بلاول صاحب جو ہیں وہ منصورہ گئے تھے، وہ جماعت اسلامی سے مدد لینے گئے ہیں، تو کیا واقعی جیسا کہ ابھی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے جو رہنما ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر آئے سینٹ میں، وہ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کا ہی آئے. آپ سینیٹر ہیں، نئے بنے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہاں پہ فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں. یہ آپ نے نیوز پیپرز میں بھی دیکھا ہوگا، وہاں فاتح کے لیے بھی وہاں پہ گئے ہیں. اور جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے پاس جانا، ووٹ مانگنا ہر ایک کا حق ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک باقی یہ رہ گیا کہ لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم میں سارے دوست اتفاق رائے سے جو کچھ بھی طے کریں گے وہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ پیش نظر یہ بات ہو کہ دونوں ہاؤسز میں ایک ہی پارٹی کے جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں جلدی یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، اور اگر کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی سینیٹر جو ہے لیڈر آف اپوزیشن ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں نون کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے.